ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے، ہم صرف زبان سے مولا علی ہے، مولا علی، اللہ اکبر، وہ علی جس کے لہجے میں پروردگار شب معراج گفتگو کر رہا ہو، وہ کون ہوگا؟ رسول خدا سے پوچھیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، خدا کو مجھے اور تمہارے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور مجھے تمہارے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور علی تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ بھئی امام علی، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے یار۔ اللہم صلی علی محمد، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مولا مولائی یہ بن جاؤ، ہم مولا آپ کا ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ مولا کے ساتھ کر لو، اور میرا مولا نہیں ہے۔ بھائی میرا مولا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو گھر میں 1000 تکبیریں بلند کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو سائل کی مدد کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جس کے دورے حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سویا، میرا مولا وہ ہے جو اپنا درگزر کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا مولا ہے کہ جس نے سر جو ہے وہ اپنا سجدے کی حالت میں دیا، بسم اللہ و باللہ، یہ میرا مولا ہے، میری مرضی۔ اب آپ کے میں مولا کو کچھ نہ کہوں، آپ بولے میرے، تو آپ میرے مولا کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ بھائی آپ اپنے مولا کو رکھو اپنے پاس، آپ کو آپ کا مولا قبول، میرے مولا کو مت کچھ کہو، کیونکہ میرے مولا کا حقیقی وارث زندہ ہے، جب وہ آئے گا، اور وہ بس آنے والا ہے، یہ بھی بتا دوں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا، لیکن عصر ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ جس دن آئے گا اس دن پتہ چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں۔ آپ بھی ہوں گے یہیں پہ، ہم بھی یہیں پہ ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں، مہم یہی ہے، کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے، اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے، اور کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے، کربلا میں پہنچ کر امام کے لشکر میں ہونا کمال ہے، ورنہ کربلا تو شمر بھی تھا، کربلا میں عمر ابن کربلا سارے لوگ تھے، مگر امام کی طرف ہونا کربلا میں کمال ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی کربلا برپا ہے، آج وقت کا دشمن آپ کے سامنے ہے، مختلف چہرے بدل بدل کر آ رہا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرا کیا تعلق ہے، میرا کام چل رہا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میرا کاروبار دکان چل رہی ہے، بس ٹھیک ہے، بس مجلس میں چلے جاتے ہیں، کیا سن کے آ جائیں گے، مولانا ٹینشن دیتے ہیں، پتہ نہیں، چھوڑو اپنا کام کرو۔ میں تو ایسے ہی ہوں۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد حوضہ نجف کے اندر اپنے درس سے پہلے امام زمانہ کی گفتگو کیا کرتے تھے، اتنی گفتگو کرتے تھے کہ مشہور ہو گئے کہ یہ امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے میں ایک دن درس سے پہلے چلا تو دیکھا چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ استاد کیا ہوا؟ کہا امتحان میں فیل ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کون سا امتحان، آپ تو استاد ہیں۔ کہتا میں رات کو خواب میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا خواب میں شور ہو رہا ہے، شور میں آواز آئی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا، تو پھر آواز آئی کہ ہمارے ہی شہر میں امام آئے ہوئے ہیں۔ تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور میں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے، کوئی میری ابا کے اوپر چڑھ گیا، کوئی، تو میں دیکھ رہا ہوں عجیب لوگ ہیں، میرا احترام نہیں کر رہے، کوئی توجہ نہیں کر رہے، اتنا بڑا استاد ہے یہ۔ کہتے میں خیر بڑی مشکل سے جہاں پر امام تھے پہنچا، بہت مشکل سے پہنچا اور میں نے امام کے قریب جا کر امام کو کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا۔ یعنی یہ وہ نفس ہے کہ جو امام کو آنے نہیں دے رہا، حقیقت ہے عزیزان محترم۔ یعنی میں اس ریشم کے
کیڑے کی طرح اپنے گرد اس کو بن رہا ہوں، اور میری میں میرے وجود کو مار رہی ہے، خود گھٹ کے مر جاتا ہوں۔ امام کہاں ہے میری زندگی میں؟ ہے امام؟ متہ ترانہ، میں کب دیکھوں گا آپ کو مولا؟ عزیزان محترم، یہ معاملہ بہت سنگین ہے، ہم بہت ریلیکس چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ریلیکس نہ ہوں بہت زیادہ زندگی میں، بہت معاملہ سنگین ہے، اور جو کربلا کو مانتے ہیں انہیں بہت ہوشیار اور بہت بابصیرت ہونا چاہیے۔ جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو رسول خدا کو مبعوث کیا، شیطان نے چیخ ماری، اب شیطان نے پوری طاقت لگائی مکہ کے اندر کہ رسول کا مقابلہ ہو، رسول کا، اور آپ کے سامنے رسول خدا کو اتنی اذیت ملی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا، مگر رسول خدا کہتے ہیں مجھ پر بہت مشکلیں پڑیں جو کسی نبی پر نہیں پڑی۔ اتنا مشکل ہے، رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑ گئی، ہجرت کی، چلے گئے۔ اب دشمن منافق کے چہروں میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ سورہ منافقون کا تذکرہ، اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی رسول خدا دنیا سے گئے، منافق کہاں ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں منافقوں کے، جب رسول خدا گئے تو تاریخ میں آپ کو منافق نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منافق نے چہرہ اتنا مسخ کر لیا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق کہاں گیا، وہ خود آ گیا، وہ خود اپنی جگہ اس نے بنا لی اور آ گیا۔ اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 1,24,000 کو بھیج کر انسانیت کو اوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے، لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے، اور 50 سال میں رسول خدا کے منبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا۔ یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی، جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا، یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا۔ اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا؟ یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا، اور منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی امت تھی کہ منبر رسول پر عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا، کہیں مروان ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے، کہیں ابن زیاد ہے۔ اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ نو